بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار کا وعدہ ہے کہ لائن شکر تم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ خدایا نعمت امام صادق کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سامعین محترم، حاضرین گرامی، قدر ماہ شوال المکرم اور ایام صادقیہ ہیں۔ شوال کی 15 تاریخ سے لے کر اور شوال کی 25 تاریخ تک، یہ 2 تاریخیں ایسی ہیں اس ماہ مکرم کی جو شہادت امام علیہ السلام کے لحاظ سے مخصوص بیان کی گئی ہیں۔ البتہ 25 شوال کو 15 شوال کے مقابلے پر بعض علماء نے اہمیت دی، بعض علماء نے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تاریخ بھی ہے، وہ ہے نیمہ رجب۔ رجب کی 15 تاریخ بھی بعض روایات میں شہادت امام کے حوالے سے، یعنی امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے بیان کی گئی۔ امام کی شخصیت، امام کی عظمت، امام کا بہترین تحفہ اہل ایمان کے لیے بہت ساری تفاصیل پر بات ہو سکتی ہے۔ البتہ اس سے پہلے سرنامہ کلام کی آیت کا ترجمہ اور آیت کا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ سورہ مبارکہ انبیاء ہے۔ پورے قرآن کے 114 سوروں میں سے ایک مکمل سورہ کا نام ہی سورہ انبیاء ہے۔ سورہ نبی نہیں، انبیاء، یعنی صیغہ جمع ہے، صیغہ مفرد نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی سورہ کے اندر پروردگار نے آیت نمبر 73، آیت نمبر 73 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ایک اور نتیجے کو بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جب آپ کو خدا نے منصب امامت پر فائز کیا تو الفاظ کیا تھے؟ الفاظ یہ تھے کہ انی جاعلک للناس اماما۔ یہ کیوں فرمایا تھا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمایا چند کلمات کے ساتھ، اور اس ابتلا اور آزمائش اور امتحان میں ابراہیم فَأَتَمَّهُنَّ پورے کے پورے طور پہ کامیاب ہو گئے۔ اتمہن، صرف کامیاب نہیں ہوئے، پورے کے پورے کامیاب ہوئے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب آج کل امتحان کے سلسلے جاری و ساری ہیں مختلف تعلیمی اداروں میں، اور امتحان دینے والے طلباء ایک ایک نمبر، حتیٰ کہ آدھا نمبر بھی کسی غلطی کی بنیاد پر کہیں مس نہ ہو جائے خیال کر رہے، اور شاید خوش قسمت ہوں گے وہ امتحان دینے والے بچے ان تعلیمی اداروں میں کہ جہاں کرپشن نہیں ہے، جہاں حقیقت تعلیم کی بنیاد پر نمبرز دیے جاتے، کہ جس کو 100 میں سے 100 نمبر مل جائیں۔ فَأَتَمَّهُنَّ، لفظ پہ غور کیجئے۔ حضرت ابراہیم امتحان میں 100 میں سے 100 نمبر لے لیے۔ اسے سمجھانے کے لیے، ورنہ میں 1000 میں 1000 کہہ سکتا ہوں، لاکھ میں لاکھ کہہ سکتا ہوں، یا جتنے نمبرز تھے اس امتحان کے لیے وہ سب کے سب لے لیے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، منصب نبوت کے لیے خدا نے ایسے امتحان کو بیان نہیں کیا۔ منصب رسالت کے لیے کوئی ایسا امتحان بیان نہیں کیا۔ منصب خلت کے لیے کوئی ایسا امتحان بیان نہیں کیا، مگر منصب امامت کے لیے خدا نے امتحان کا اعلان کیا۔ اور منصب امامت کے امتحان کے لیے خدا نے جو کینڈیڈیٹ منتخب کیا وہ عام انسان نہیں ہے، وہ عام ولی نہیں ہے، وہ عام عالم نہیں ہے، وہ عام نبی نہیں ہے، وہ عام رسول نہیں ہے، وہ خلیل خدا، شیخ الانبیاء باز کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ سوچئے گا کہ منصب امامت کے امیدوار کون ہیں؟ قال انی جاعلک للناس اماما،
پروردگار نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ارشاد فرمایا، جب امتحان میں کامیاب ہو گئے، کیا فرمایا؟ انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو بنا رہا ہوں، بنانے والا ہوں انسانوں کے لیے امام۔ اسی آیت کے ساتھ اس آیت کو جوڑتے، مگر اس سے پہلے ایک جملہ حضرت ابراہیم کا۔ جب آپ کو خدا نے امام بنانے کا اعلان کر دیا، جب خدا نے حضرت آدم کو خلیفہ بنانے کا اعلان کیا تو فرشتوں نے کوشچن ریز کر دیا تھا، سوال اٹھا دیا تھا۔ اب نہیں اٹھایا۔ جب پروردگار نے حضرت ابراہیم کو امام بنایا تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم کی امامت پر کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم جب نبی بنے، عبد خدا بننے کے بعد، اور جب رسول بنے نبی بننے کے بعد، اور جب خلیل بنے رسول بننے کے بعد، آپ نے کسی منزل پر خدا سے اپنی اولاد کے لیے نہ نبوت مانگی، نہ رسالت مانگی، نہ خلت مانگی۔ جب خدا نے آپ کو خلیل بنانے کے بعد امام بنایا تو آپ نے اپنی اولاد کے لیے امامت مانگی۔ دو میں سے ایک بات ہے، یا تو خدا نے آپ کی بات قبول کی یا رد کر دی۔ اس کو میں یوں مثال میں بیان کیا کرتا ہوں۔ ہوشیار آدمی کبھی کبھی اپنی تہذیب سے ہٹ کر بھی مانگ لیتا ہے۔ بہت غور کیجیے گا، کیا مطلب ہے اس کا؟ بھائی اگر خدا آپ سب کو نصیب کرے مسجد حرام میں جانا، خانہ کعبہ کی زیارت کرنا، کبھی عمرے کے نام سے اور کبھی حج کے نام سے، آپ پہنچے حج یا عمرے کے لیے اور پھر آپ کے لیے خاص طور سے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا جائے، آپ مجھے بتائیں کہ ایسے موقع پر اگر آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا موجود ہو، آپ کی بیٹی موجود ہو، آپ کے بھائی یا گھر والے موجود ہوں، آپ چاہیں گے نا کہ زمزم کی لائن میں لگتے تو آپ نہیں مانگتے، حجر اسود کے چومنے کی لائن میں آپ لگتے، آپ نہیں مانگتے۔ یہ تہذیب کے خلاف تھا کہ آپ کو ملا ہے پروٹوکول۔ لیکن جب آپ خانہ کعبہ کے اندر جانے کا وقت آیا تو آپ بے ساختہ کہیں گے اگر ہو سکے تو میرے ساتھ صلوات پڑھے محمد اور میں بیٹے۔ کیا خیال ہے، ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بلند مقام پہ جانے کے لیے حضرت ابراہیم نے قال ومن ذریتی، پروردگار میری ذریت میں سے بھی امام بنا دے۔ میں کہوں ابراہیم پہلے نہیں مانگا تھا، آج کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو شاید جواب ملے کہ پہلے تو خدا خود دیتا ہے، نبوت ہو، رسالت ہو کہ خلت ہو۔ امامت اس لیے مانگ رہا ہو کہ نبوت ختم ہو جائے گی، امامت قیامت تک جاری رہے گی۔ تو جو قیامت تک چلے اسے مانگنا ہی تو عقل مندی ہے۔ حضرت ابراہیم جیسا نبی جو خدا سے کبھی نہ مانگتا ہو، کبھی نہیں مانگتے تھے اپنے لیے، مگر مانگ لیا۔ پروردگار بھی خوب ہے، نہ وعدہ کیا نہ دل توڑا حضرت ابراہیم کا۔ فرمایا لا ینال عہدی الظالمین۔ عجیب جملہ، پروردگار نے امامت کو اپنا عہدہ قرار دیا ہے۔ یہ امامت میرا منصب ہے، یہ میرا عہدہ ہے، اور میرا یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔
اب کائنات میں جو بھی ظالم امام بنے گا سمجھو کہ ووٹوں سے بنا ہے یا نوٹوں سے بنا ہے. باقی تیسرا جملہ آپ خوب جانتے ہیں پاکستان میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کیسے بنتا ہے. بات واضح ہوئی. اگر کوئی امام ظالم ہوگا تو وہ ظالموں کا بنایا ہوا ہوگا. خدا کا عہدہ امامت ظالم تک نہیں پہنچ سکتا. تو کوئی امام ظالم نہیں ہو سکتا اگر خدا نے بنایا ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 سے پہلے آیت نمبر 72 میں حضرت ابراہیم کی اولاد کا تذکرہ موجود ہے. الفاظ کیا ہیں پڑھ دیتا ہوں کی خدمت میں. وَوَهَّبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب بطور عطیہ دیے. نافلہ نافلہ یہ لفظ آپ کے اذہان میں محفوظ ہے پہلے سے. ایک نماز واجب ایک نماز نافلہ. کبھی سوچا آپ نے کہ نافلہ کا ترجمہ کیا ہے؟ نافلہ کا ترجمہ عطیہ. جو خدا کو عطیہ دیا جائے وہ نماز نافلہ ہے. جو اپنی ذمہ داری کے لحاظ سے پڑھی جائے نماز واجب ہے. اسی لیے نماز واجب سے ہٹ کر نماز نافلہ وہ نماز ہے جو انسان کو خدا سے قریب کرتی ہے. روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اور جتنا امام کو یاد کریں قسم بخدا ہمیں اور آپ کو تو شاید یہ معلوم ہی نہ ہوتا کہ نماز واجب پڑھنے کے بعد اب سجدہ کرنا افضل ہے سجدہ شکر. نماز واجب کے بعد اب کھڑے ہو کر نافلہ پڑھنا پہلے ہے ترتیب میں، یا تلاوت قرآن مخصوص سورہ جو نمازوں کے بعد بیان کیے گئے، یا تعقیبات نماز کی دعائیں، تعقیبات مشترکہ، تعقیبات مخصوصہ مختصہ، ترتیب سیکوینس. کبھی کبھی پروٹوکول ہوتے ہیں. اب ہر علاقے میں آپ کھانا کھانے جائیے تو پروٹوکول ہوتے ہیں کہ پہلے دسترخوان پہ کیا لگایا جاتا ہے، آپ نے کیا پہلے کھانا ہے، کیا اٹھانا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو معلوم نہ ہو تو جو بیٹھے ہوئے افراد ہوں گے وہ آپ کو دیکھیں گے عجیب نگاہوں سے. کہاں سے آئے ہیں؟ باہر سے آئے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں پہلے میٹھا کھایا جاتا ہے یا نمکین مانگ رہے ہیں. ترتیب سیکوینس، کھانا سب آپ کے لیے ہے مگر ترتیب. ایسے ہی نماز کے بعد دسترخوان عبادت پر ایک ترتیب ہے، اور ترتیب بتائیں گے وہ جو ترتیب سے آئے ہیں. جو ترکیب سے آئے ہیں وہ کیا بتائیں گے؟ جو ترتیب سے آئے وہ بتائیں گے. اب ترکیب اور ہے ترتیب اور ہے. ترکیب بنتی ہے کمروں میں، ترتیب سجتی ہے میدانوں میں. امام ارشاد فرماتے ہیں، جس امام کی شہادت کا عنوان ہے، فرماتے ہیں کہ ایک تسبیح ہے فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا، ایک 1000 رکعت نماز سے افضل ہے. برابر نہیں، افضل ہے. اور نماز کس کی؟ آپ کی میری نہیں، امام صادق کی نماز سے. امام فرما رہے، امام کی نزدیک، امام کے نزدیک، امام کے نزدیک امام کا تسبیح فاطمہ پڑھنا
1000 نافلہ رکعتوں سے افضل ہے. یعنی 1000 کا مطلب 1000 سورہ الحمد. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھیے، رکوع و سجود کیجئے. تو ترتیب میں سب سے افضل ہے سجدہ شکر بعد میں، نماز نافلہ بعد میں، تلاوت قرآن کے مخصوص سورے بعد میں، تعقیبات مشترکہ اور مختصہ بعد میں. سب سے پہلے ہے تسبیح فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ.